بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور گفتگو کرنی ہے وہ جو لال حویلی والا شیطان ہے، کوئی اس کو شیدہ ٹلی بھی کہتا ہے، تو اس کی ٹلی جو ہے صحیح معنوں میں فوجیوں نے کھڑکا کر اسے اس وقت سما ٹی وی پر بٹھایا ہوا ہے، اور منیب فاروق جو ہے وہ اس نے اس کا انٹرویو لیا ہے، اور میں نے بھی وہ انٹرویو دیکھا، میں نے دیکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ جو ہے عمران نیازی کی منجی جو ہے وہ کس طرح ٹھوکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے عمران نیازی کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنسز کی ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی جو بھی ان کی گٹھ جوڑ تھا آپس میں، اس کے حوالے سے انکشافات کی ہیں۔ تو شیخ رشید اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ بھئی یہ عوامی مسلم لیگ کا سربراہ ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے کافی عرصہ رہ چکا ہے، اور پھر آپس میں اختلاف ہوئے تو یہ عمران نیازی کے ساتھ چلا گیا جب اس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ تو یہ عمران نیازی کی منجی جو ہے کس طرح ٹھوکتا ہے۔ تو اب میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، تو مجھے بڑا مزہ آیا وہ انٹرویو دیکھ کر کہ شیخ رشید جو ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ شیخ رشید تھا۔ یہ وہ شیخ رشید تھا جو کہ باتیں کم کرتا ہے اور نواز شریف کو گالیاں جو ہے اس فیملی کو زیادہ دیتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، مجھے تو اس میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ بڑی شرافت سے اس نے صرف اتنا کہا کہ نواز شریف نے چونکہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا، تو اب میں جو ہے وہ اس لیے میں پھر میری عمران نیازی کے ساتھ جو ہے وہ انتخابی اتحاد ہو گیا۔ تو خیر، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے فوجیوں نے جس کو اس نے چلے کا نام دیا کہ جی میں نے 40 دن کا چلہ کاٹا جو بہت سخت تھا۔ اب اصل میں تو ظاہر ہے یہ ان کی جرنیلی حراست میں تھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تو ظاہر بتانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی جو گفتگو تھی اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ بھئی اب اس نے جو ہے توبہ کر لی، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اور اب آئندہ کے لیے جو ہے یہ دوبارہ مومن ہو گیا، جرنیلی مومن۔ سیاسی لحاظ سے تو ظاہر ہے اس بندے کی تربیت ہی نہیں ہے، اس کی فطرت ہی نہیں ہے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس نے عمران نیازی کو چھوڑ دیا ہے۔ عمران نیازی کا اس نے ریکارڈ لگایا، لیکن ذرا بڑے طریقے سے کہ بھئی جو ہے 9 مئی جو ہوا ہے یہ پلاننگ ہو سکتی ہے، 100% پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن اس نے کھل کے عمران نیازی کو اس طرح کنڈیم نہیں کیا جس طرح اس کے جو قریبی لوگ تھے، جیسے وہ فیصل آباد الحبیب تھا، اور پھر اس سے پہلے فیاض الحسن چوہان، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگوں نے تو صاف اس پہ، اور سیالکوٹ والا جو تھا ڈار، ان سب نے تو کھل کے جو ہے عمران نیازی کو ہر چیز کا جو ہے وہ کہا کہ بھئی اس کی ذمہ داری جو ہے عمران نیازی پہ آتی ہے، اس نے لوگوں کا جو ہے وہ برین واشنگ کی تھی اور یہ سارے حملے کی پلاننگ کی تھی۔ لیکن شیخ رشید نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس نے انڈائریکٹلی سارا کچھ کہہ دیا کہ بھئی جو کچھ ہوا ہے یہ پلاننگ سے ہوا ہے، اور ساتھ اس نے عمران نیازی کے حوالے سے یہ کہا کہ بھئی بڑا ضدی سیاستدان ہے۔ اب یہ جو اس نے کہا، ظاہر ہے یہ اس نے عمران نیازی کے لیے کوئی یہ اچھا لفظ نہیں استعمال کیا، اس نے بتا دیا کہ یہ سیاستدان تو ضدی ہو ہی نہیں سکتے، تو اس نے بتا دیا کہ عمران نیازی جو وہ سیاستدان ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے یہ کم ظرفی تھی اور بڑی زیادتی کی، انہوں نے جو حملہ کیا اور یہ بہت غلط ہوا، لیکن اس میں جو عام لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو معافی دے دی جائے۔ اب میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ میں ان سب کے لیے معافی کی کوشش کروں گا۔ اب 9 مئی کے حوالے سے اس نے ایک جو اور عمران نیازی پہ خطرناک طریقے سے جو انڈائریکٹ الزام لگایا، اس نے کہا کہ عمران نیازی کا یہ خیال تھا کہ اس کو اندر سے سپورٹ ملے گی۔ اب آپ کے کامنٹ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر اے رحمان صاحب، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ آپ دیکھتے ہیں، اور ظفر منیب صاحب، یہ چلے ادھر فاروق منیب، ادھر منیب فاروق، اور ہمارے پاس ظفر منیب صاحب، وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اب یہ جو اس وقت ہم کھریاں کا یہ سیشن کریے، اصل میں بس آپ کے ساتھ گپ شپ ہے۔ میں نے اب ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو چونکہ شیخ رشید کا انٹرویو تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپس میں تبادلہ خیال ہو جائے، تو جو آپ کے کامنٹ آئیں گے اس کے حوالے سے بھی میں اپنی رائے بھی دوں گا، اور ساتھ شیخ رشید نے جو کچھ آج اپنے چلے کے انکشافات کیے وہ بھی تھوڑے سے ڈسکس ہو جائیں۔ تو یہ عمران نیازی کے لیے سمجھ لیں کہ ایک اور جو ہے برا دن تھا۔ ہر روز اب کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ میدان میں آ رہا ہے کہ وہ عمران نیازی کے حوالے سے وہ جو انکشافات کر رہا ہے، اور یہ سائفر والا کیس جو ہے اب یہ اپنے انجام کے قریب جا رہا ہے۔ اب یہ جو شیخ رشید ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا۔ لیکن شیخ رشید نے آج ایک بڑی دلچسپ بات کی،
100% سچ ہے یہ بات. اور لیکن اس نے جس انداز میں کہ اس کا چونکہ یہ تو بوٹ پالش کرنے والا سیاستدان ہے تو اس نے تو اس کو اور اینگل سے پیش کیا. لیکن میں نے کہا جن لوگوں نے سنا ہوگا انہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک میں یہ جو فوجی ہیں، جرنیل جو ہیں، ان کا سیاست میں کتنا بڑا کردار ہے، یہ کس طرح سیاست میں حصہ لیتے ہیں. تو اس نے کہنا تھا عاصم منیر کے حوالے سے، شیخ رشید نے کہا کہ بھائی سب سے بڑی غلطی جو ہوئی کہ وہ ہمیں عاصم منیر سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. ہم نے وہ جو کہا نا، بیل مجھے مار، یہ سب سے بڑی غلطی تھی. اور اس کی جو ٹرانسفر تھی اور اس کے بعد یہ جو لانگ مارچ کیا اس کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے، تو ان ساری باتوں کی طرف تھوڑا تھوڑا شیخ پتر بن کے اس نے اشارے کیے، لیکن یہ کھل کے کہا کہ اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بہتر یہ ہے کہ جو آرمی چیف کا جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے. مجھے اس بات سے پورا اتفاق ہے کہ بھائی یہ اس نے صحیح کہا کہ یہ ان کا کام ہے. وہ جو بھی آرمی چیف بنتا ہے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ جو پچھلے جتنے آرمی چیف ہوتے ہیں ان سب کی روح جو ہے وہ اس کے اندر گھس جاتی ہے. وہ وہی کچھ کرتا ہے جو پہلے والے آرمی چیف کرتے ہیں. 3 اسٹار جنرل کی حد تک وہ ڈفرنٹ ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے آپ چاہے اس کو کسی پروموشن دے دیں گے، چاہے وہ جونیئر ہو بنا دیں، کوئی فیور دیں، لیکن آرمی چیف بننے کے بعد اس نے وزیر اعظم کو لفٹ نہیں کرانی، اس نے کوئی جو آئین کا اور کوئی کسی قانون کا اور کوئی جمہوریت کا خیال نہیں کرنا. اس نے اپنے فوج کا جو محکمہ ہے اس کی نمائندگی کرنی ہے. جو کور کمانڈر کانفرنس میں ہوتا ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ شیخ رشید کی بات درست ہے کہ سیاستدان جو ان کو آرمی چیف کی سلیکشن میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے. بھائی اس لڑائی میں ہی نہ پڑو. اب اگر عمران نیازی اس میں نہ آتا اور کہ بھائی میں نے عاصم منیر کو نہیں بننے دینا، تو آپ سوچ لیں کہ اس وقت کتنے ڈفرینٹ صورتحال ہوتی اور اس کی یہ غلطی اس کو کتنی مہنگی پڑی. تو یہ شیخ رشید نے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے اپنا ایک مشورہ دیا. مشورہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو چلا کاٹ کے ہے اور اس کے بعد جو یہ باتیں کر رہا ہے، یہ ایک لحاظ سے فوج کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ اس وقت جو ملک میں جو پہلے بھی ہو رہا تھا اور اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول جو ہے وہ ہماری فوج ہی کر رہی ہے. تو ان کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پنگا لے گا تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس نے بار بار یہی انٹرویو میں بار بار کہا کہ بھئی فوج کے ساتھ اگر کوئی سیاستدان لڑائی لڑتا ہے تو پھر اس میں ہمیشہ جو ہے ادارہ جیتتا ہے. فوج کا لفظ نہیں اس نے استعمال کیا، یہ بار بار ادارہ کہہ رہا تھا، بلکہ اداروں گول مول بات کر رہا تھا. لیکن کہنے کا اس کا مقصد جو ہے وہ تو یہی تھا کہ بھائی جو فوج کے ساتھ جو ہے پنگا نہ لیں. تو شیخ رشید کا یہ چلہ جو ہے جرنیلوں کے لیے تو کامیاب رہا، جو اسے وہ چاہتے تھے اس میں وہ ہو گیا. انہوں نے اس کو مومن بھی بنا لیا. عمران نیازی سے اس نے اپنے راستے جو ہیں وہ علیحدہ بھی کر لیے. لیکن اس نے ایک ذرا ڈفرنٹ کام کیا. اس نے وہ جو اپنی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ، اس کو کسی پارٹی میں ابھی تک ضم نہیں کیا. کہہ رہا نہیں جی اب بھی میں الیکشن لڑوں گا تو اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ کے تحت ہی لڑوں گا، 1 سیٹ کی میری سیاست ہے. تو یہ چاہتا تو استحکام پاکستان پارٹی میں بھی جا سکتا تھا، ظاہر ہے وہ اس کو لے لیتے، یا جو ہے پشاور والا جو ہے خٹک اس کے پاس جا سکتا. لیکن اس نے اس حوالے سے ابھی اپنی پارٹی جو ہے وہ برقرار رکھی ہے کہ نہیں میں نے رہنا اسی میں. اور مسلم لیگ نون کی طرف سے چونکہ اس کو کوئی گرین سگنل نہیں ہے. اور کل اب آج کیا تاریخ ہو گئی ہے، 20 تاریخ ہے غالباً، جی ہاں. تو کل نواز شریف کی بھی آمد ہے اور آج رات یہ انٹرویو جو ہے یہ بڑی عجیب سی ٹائمنگ ہے کہ سارے لوگوں کا جو ہے وہ دھیان جو ہے، ساری تیاریاں جو مسلم لیگ والوں کی سوشل میڈیا پر ہر طرف جو ہے نواز شریف کی آمد کے حوالے سے تھی. لیکن اس انٹرویو کو نشر کر کے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا. لیکن اس انٹرویو کے دوران شیخ رشید نے صبح کے حوالے سے 21 مئی کے حوالے سے جو ہے 21 اکتوبر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، وہ چپ کیا ہوا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید جس طرح وہاں سے مومن بن کے ہے تو اب اس کی کوشش ہوگی کہ اسی طرح یہ کسی نواز شریف سے بھی کسی طرح معافی لے لے اور اس کے گروپ میں چلا جائے. تو مجھے تو یہ اس کے جو زبان بندی اس نے کی ہے اور کوئی مسلم لیگ نون کے خلاف گولہ باری نہیں کی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اپنا راستہ جو ہے ابھی وہ اوپن رکھا ہوا ہے. اور اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح جو ہے جہاں جب عام معافی ہو اور بڑے بڑے لوگوں کو میاں نواز شریف معاف کرنے لگے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اب آئیں گے تو احتساب اس طرح نہیں ہوگا، جو ہے سیاست جو ہے وہ ملک کو معاشی طور پہ بہتر بنانے کے لیے کام ہوگا، انتقامی سیاست نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے اس میں شیخ رشید یہ اپنے لیے بھی توقع رکھے کہ بھائی اس کی لاٹری نکل ہے اور ایک بار پھر وہ جو ہے پنڈی میں مسلم لیگ نون کی جو ہے نمائندگی کر سکے.
لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، نواز شریف کو اس بندے کو جو ہے شامل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بندہ جو ہے یہ تو وہ سانپ ہے، یہ پھر دوبارہ بھی ڈسے گا۔ تو خیر دلچسپ انٹرویو تھا، اور ہمارے جرنیلوں کی کارگزاری تھی کہ دیکھیں کس طرح یہ کام کرتے ہیں۔ اس انٹرویو کے حوالے سے ایک جو ہمارے یوٹیوب پہ کرتے ہیں بھی اسد طور، اس نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی خاصی کو چپیڑے چپیڑے بھی اس کو ماری ہیں جب اس کا انٹرویو ہوا ہے، جو باتیں ہیں اسکرپٹ کے مطابق نہیں کر رہا تھا، لیکن جو اس کی باڈی لینگویج تھی وہ تو مجھے ایسی نہیں لگی، ریلیکس ہو کے انٹرویو دے رہا تھا، کوئی اس میں کوئی کہ کوئی گن پوائنٹ پہ تو انٹرویو نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی جو ہے جس طرح فوجی کھل کے مذمت کرواتے کسی چیز کی، ایسا اس نے کچھ نہیں کیا، نہ اس نے عمران خان کے خلاف کھل کے کوئی ایسا الزام لگایا، انڈائریکٹلی اس نے ساری باتیں کر دی جو باقیوں نے کھل کے باتیں کی، اس نے لیکن جو ہے گول مول طریقے سے عمران نیازی کی سیاست کی بھی مذمت کر دی، 9 مئی کی بھی مذمت کر دی، بلکہ یہ کہا کہ میں نے اس سے پہلے بھی 2 بار اس کی مذمت کی ہے، لیکن وہ جی ایچ کیو والوں تک پہنچی نہیں، اس لیے وہ میرے خلاف تھے۔ اور پھر سب نے ٹویٹر کا ذکر کیا کہ میری سب سے بڑی غلطی جو تھی وہ ٹویٹر والی تھی، کہ ان کے پاس میرا اتنا ریکارڈ تھا ٹویٹس کا کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ میری ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے رکھ دیتے کہ اے تم کی کتنا، تو ٹویٹ نے مجھے جو ہے میری بہت نقصان پہنچایا ہے، تو ورنہ میرے نے ایسے کوئی بیانات تو نہیں دیے تھے، نہ 9 مئی کے حق میں، نہ میں اس دن پاکستان میں تھا۔ تو خیر شیخ رشید والے بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرح اس کی جو ہے جو فوجی ڈرائی کلیننگ جو ہے وہ ہو گئی، اور بڑے کامیاب طریقے سے ہوئی، اور یہ مومن بن چکا ہے، اور اس پہ بھی حافظ صاحب کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو آج چونکہ پہلا انٹرویو تھا، اس لیے اس نے تھوڑا سا بھی وہ پچھلا جو اپنے جو گناہ ہیں ان کو دھلوانے کی کوشش کی ہے، تو کل سے پھر جو آپ دیکھیں گے آپ کو اب یہ چونکہ آ گیا ہے تو یہ وہی تقریریں کرے گا، اب حافظ صاحب کے قصیدے بھی پڑھے گا، اور سب سے زیادہ اس کی جو کوشش ہوگی کہ وہ یہ کسی طرح مسلم لیگ نون میں جو ہے اس کو معافی ملے اور یہ اس کے اندر گھس جائے۔ تو اس حوالے سے میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو جو ہے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس بندے کو اگر یہ کوشش بھی کرے اور کسی قسم کی بھی سفارش لیا جائے، حافظ صاحب کی سفارش لیا ہے، اس کو مسلم لیگ نون کے اندر آپ نے شامل نہیں کرنا۔ تو یہ ہے آج کی تازہ ترین جو ہے کھریاں کھریاں میں جو صورتحال، جو شیخ رشید کا انٹرویو تھا۔ اصل جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا میلہ، وہ تو لگنا ہے سویرے، جب میاں نواز شریف کی فلائٹ جو ہے وہ پہنچے گی، اور پھر ان کو کا بتایا جا رہا ہے کہ وی آئی پی جو ہے وہ پروٹوکول ملے گا وزیر اعظم والا۔ تو یہ بعض لوگوں کے لیے، خاص کر جو اڈیالہ والا قیدی ہے، اس کے لیے تو بہت ہی یہ رات جو ہے وہ کروٹیں بدلتے بدلتے گزرے گی، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور اچھے کی امید کی جا سکتی ہے اگر اس دفعہ میاں نواز شریف کو انہوں نے جو ہے کام کرنے دیا، تو یہ جو پچھلی جو اتنی خرابیاں ہو گئی ہیں تو ان کو کافی حد تک جو ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ ریورس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خیر ابھی یہ بڑی دور کی بات ہے، دیکھیں کل میاں صاحب آئیں گے، پھر اس کے بعد ابھی الیکشن بھی ہونے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کا موضوع جو تھا وہ یہی تھا ہمارا کہ شیخ رشید کی اعتراف جرم اور اس کا چلہ جو ہے اس میں سے کیا کچھ نکلا ہے۔ تو یہ جرنیلی چلہ جو ہے یہ بڑا کامیاب رہا ہے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پچھلے گناہ بخشوا کر جو ہے وہ دوبارہ لال حویلی میں پہنچ گئے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، رب رکھا۔